رحیم قضاء کا وقت، یہ ہم ہیڈنگ سے پڑھیں گے۔ یہاں سے مسئلہ نمبر 6 لکھا ہے، قضاء کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، عمر میں جب پڑھے گا بری ذمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قضاء یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز آج قضاء کی ہے تو زور سے پہلے پہلے کرنی ہے، یا فجر کی نماز فجر کے ٹائم ہی قضاء کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ٹائم ہی قضاء کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو ثابت ترتیب کی بات آپ کو بتائی تھی نا، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گا تو اس کو ہم سنیں گے۔ عمومی طور پہ قضاء نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، جن جن وقتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ہر اس وقت میں قضاء نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر کے بعد بھی قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف فجر کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، اور دہوائے کبریٰ زوال کا ٹائم، یہ دن کے وقت ہوتا ہے۔ یہ عموماً 11:15 سے کوئی 12:30 کے درمیان سارا سال رہتا ہے۔ ان 3 وقتوں میں قضاء نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، باقی جب چاہے جس وقت ٹائم ملے وہ پڑھ سکتا ہے۔ دن 10 بجے پڑھ سکتا ہے، 9 بجے پڑھ سکتا ہے، فجر قضاء کرنا چاہے کر سکتا ہے، ظہر قضاء کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ فارغ ہو کے کبھی جلدی مسجد میں چلا گیا تو اب اذان ہوئی ہے، ابھی 15-20 منٹ رہتے ہیں ظہر کی نماز کو، عصر کی نماز کو، عشاء کی نماز کو، تو وہ بندہ ان وقتوں کے اندر ظہر قضاء کر کے پڑھے، مغرب قضاء کر کے پڑھے، عصر قضاء کر کے پڑھے، فجر قضاء کر کے پڑھے تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو قضاء نماز کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب قضاء کر کے پڑھنی ہے تو پھر کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت پڑھی تو نہیں، اس لیے کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ وہ جو پہلے آپ کو بتا چکا، سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ پہلے، طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد، غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، اور جو زوال کا ٹائم ہے، ان وقتوں میں کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر نماز جنازہ آ جائے تو پھر نماز جنازہ بندہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سجدے والی عبادت نہیں ہے۔ ان 3 وقتوں میں سجدے والی کوئی عبادت نہیں ہے، باقی بھی عبادت بہتر ہے کہ بندہ نہ کرے، لیکن کر لے تو ہو جائے گی۔ لگی سمجھا؟ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ اس کی آگے وضاحت دیکھ لیں۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اور جو اقامت کی حالت میں فوت ہوئی وہ 4 رکعت والی کی قضا 4 کرے، اگرچہ سفر میں پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس عذر کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا جس وقت فوت ہوئی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا، اب کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، یا اس وقت اشارے ہی سے پڑھ سکتا تھا تو اشارے سے پڑھے، اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں ہے۔ پہلا انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہو، جس کنڈیشن میں، جب اس قضا کو ہم نے پڑھنا ہے تو پھر اسی حالت میں پڑھیں گے۔ آپ نے سفر کی، آپ ہو گئے مسافر پر ظہر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2۔ آپ آگے اپنے گھر میں، آپ کہتے ہیں وہ جو میں نے سفر کیا تھا، وہ جو سفر والی نماز میں اب قضا کر کے پڑھ لوں، تو جیسی قضا ہوئی تھی یہاں گھر میں آ کے ویسی ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ قضا کیسی ہوئی تھی؟ 2 والی، قصر والی۔ گھر میں آپ آ گئے، عمومی طور سے گھر میں 4 ہی پڑھتے ہیں نا، تو اب جب وہ سفر والی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ 2، کیوں؟ اصول یہ ہے کہ جس طرح قضا ہوئی ہے اس طرح ہی پڑھنی ہے۔ اچھا آپ گھر میں ہیں، مقیم ہے یا مسافر نہیں ہے، آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں سفر میں چلے گئے، جو شرعی سفر بنتا ہے، تو سفر میں آپ نے کتنی ویسے رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 2۔ آپ نے کہا یار میرے پاس ٹائم ہے، وہ پرسوں ترسوں میں گھر میں تھا تو میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، چلو آج میں اس کو ادا کر لوں، تو اب یہاں کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ کیوں؟ جس حالت میں جس طرح کی نماز قضا ہوئی ہے اسی طرح کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے۔ آگے پھر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری جو حالت ہے اسی حالت میں پڑھو۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس عمر کی نماز قضا کر کے پڑھنی ہے، جوانی میں ہے نا، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آپ بڑھاپے میں چلے گئے، آپ کو چوٹ لگ گئی،
اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پچھلی قضا جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ آپ کو کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ اسی طرح اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ لیں، لیکن قضا نماز ہم نے کرنی ہے، تو جو قضا کی رکھتے ہیں 2 یا 4 وہ وہی کرنی ہے جس کنڈیشن میں آپ کی ہوئی تھی۔ اچھا جی، یہ پورا ہو گیا۔ آگے کس نماز کی قضا معاف ہے، یہی ہے نا؟ ہاں، کس نماز کی قضا معاف ہے؟ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایسی نماز بندے کو معاف ہے۔ جہاں پر بھی اشارہ مراد ہوتا ہے، جہاں پر بھی اشارہ مراد ہوتا ہے، اشارے سے مراد آنکھ کا یا انگلی کا اشارہ مراد نہیں ہوتا، بندے کے اعضاء کا اشارہ مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ رکوع ہو گیا، یہ سامی اللہ ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا، یہ اشارہ ہے۔ یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا رکوع ہو گیا، یہ آپ کا سامی اللہ ہو گیا، اور یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک لیا، یعنی اتنی کسی بندے کی حالت بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ گئی گزری حالت ہے کہ بندہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی اٹیک ہو گیا، فالج کا مسئلہ ہو گیا، ہل ہی نہیں سکتا، وہ اشارہ ہی نہیں کر سکتا، اور یہ حالت اس کی پورے 6 وقتوں کو گھیری ہو، یعنی آج جس نماز کے وقت اس کی حالت یہ ہوئی، کل اسی وقت تک اس کی حالت اسی طرح ہے، اگلی نماز تک اس کی حالت، اگلے دن کی اس نماز تک اس کی حالت اسی طرح رہی۔ اب موٹا سا اندازہ آپ یہ لگا لیں 24 گھنٹے اس کی حالت وہی رہی، تو وہ نماز بندے کو معاف ہے۔ اب وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا بندہ بیمار ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا، یا بے ہوش ہے تو ایسی بے ہوشی چھائی ہوئی ہے کہ اگلے دن تک اس کو ہوش نہیں آیا، تو اب یہ پیچھے والی جتنی نمازیں ہیں، یہ 6 نمازیں ساری کی ساری یہ معاف ہے۔ لیکن اگر بندے کو بے ہوشی یا ایسا مسئلہ رہا 3 نمازوں تک، فجر، ظہر، عصر، مغرب تک رہا، عشاء کے وقت یہ ٹھیک ہو گیا، اس کو کچھ ہوش آ گئی، اب یہ پیچھے والی بھی قضا کر کے پڑے گا چاروں، ٹھیک ہے بھائی؟ جب سمجھ نہ لگے تو دوبارہ پھر بتا دیا کریں، لگی سمجھ؟ حقیقی مسئلہ بیان کیتا ہے 10۔ اگر کوئی شخص اشارے سے بھی نہیں نماز پڑھ سکتا تو اس کی یہ 24 گھنٹے کا دن، ہاں 6 نمازیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، اتنی بیماری اس کی طول پکڑ گئی، 6 نمازیں لگاتار جو ہیں وہ اس کو ہوش ہی کوئی نہیں آئی، پھر وہ 6 کی 6 ہو جائیں یا 6 سے زائد ہو جائیں، 6 یا 6 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اگر کم ہو گئیں تو پھر وہ ساری پڑے گا، اگر 6 یا 6 سے زائد ہو گئیں تو وہ اب ساری اس کو معاف ہیں۔ ایک بندہ کو مہینہ اس حالت میں گزر گیا، بعد آپ کو پتہ ہے کومے کے اندر چلے جاتے ہیں مریض، کومے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، اس حالت میں جتنے دن گزرے وہ ساری نمازیں اس کو معاف ہیں، وہ ساری نمازیں اس کو معاف ہیں۔ ہاں اب آ گیا وہ ترتیب والا مسئلہ۔ اچھا ایک مسئلہ رہ گیا، مسئلہ نمبر 9، مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں، وعلیکم السلام، ہاں جی ہاں جی بس تھوڑی دیر جی بیٹھے ہو جی، ہاں مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو۔ اور جنون کس کو کہتے ہیں؟ پاگل پن کو جنون کہتے ہیں، جنون پاگل پن کو جنون کہتے ہیں، پاگل پن کو جنون کہتے ہیں۔ وہ جو پہلے میں آپ کو بتا دیا، وہ مرغی اس کو پڑ گئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یا کسی اور طرح وہ پاگل ہو گیا، دماغ اس کا معاف ہو گیا، یا اس کو کوئی اور پرابلم ہو گئی، تو اس کے لیے یہی صورتحال ہے۔ قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہونے کا بیان، اسے کہتے ہیں بعض کا صاحب ترتیب۔ وہ جو آپ کو عرض کی تھی، تو آپ میں سے کسی نے یہ ارادہ نہیں کیا جی استاد جی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ترتیب بن جائیں گے، ہیں؟ اور سارے 15 سال سے کم ہے نا، 15 سال سے کم کون کون ہے؟ باقی سارے اتے ہو باقی جو 15 16 17 جن کی سال ہے، اللہ کے بندو آپ کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، 1 2 سال کی نمازیں ہیں نا جی،
تو آپ تو ان کو قضا کر کے پڑھ لیا. فجر کے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں, زور میں آپ 2 نفل نہ پڑھیں, اس کی جگہ پہ 4 زور کے قضا کر کے پڑھ لیں. عصر کی پہلی سنتیں جو ہوتی ہیں وہ نہ پڑھیں, اس کی جگہ پہ 4 قضا کر کے پڑھ لیں. اسی طرح عشاء کے اندر پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر موقدہ اور 4 نفل ہوتے ہیں. غیر موقدہ کی جگہ پہ 4 فرض پڑھ لیں, 4 نفل بھی چھوڑ دیں, ان کی جگہ پہ 3 وتر پڑھ لیں. ہر روز کی ایک نماز ہوگی آپ کی ادا, تو آپ 1 سال کریں گے تو وہ سال پورا ہو جائے گا. آپ کو اضافی نہ ٹائم دینا پڑا, نہ الگ سے قضا کرنی پڑی. ہر روز ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا کر لیا کریں. سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں, نفل بھی چھوڑ دیں, ان کی جگہ پہ یہ پڑھ لیا کریں. ایک کے ساتھ 1 نماز پڑھیں اور آپ کی وہ بڑی جلدی جو ہے وہ سب ترتیب پھر آپ قائم ہو جائیں گے. اور یہ سمجھیں کہ یہ اولیاء کی صفت ہے سب ترتیب ہونا, کہ جس بندے کے ذمہ کوئی نماز ہی نہ ہو. یہ کتنی اعلیٰ بات ہے. زمانے میں ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے, جس نے میری ایسی سنت پہ عمل کیا جس پہ لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. میری ایسی سنت پہ عمل کیا جس پہ لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا, 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. تو جس نے فرض کو چھوڑ دیا ہو اور وہ بندہ فرض پہ عمل کرے, اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ شاید نہیں سمجھے آپ. سنت کا درجہ افضل ہے کہ فرض کا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ فی زمانہ ہر بندہ ایسا ہے جس کی ساری نمازیں پوری ہیں؟ نہیں نا ایسا. وہ ڈھونڈنے سے بھی ایسا بندہ کوئی نہیں ملے گا, نہیں نہ ملے گا. تو اگر کسی بندے نے وہ فرض پورا کیا جس فرض کی تکمیل لوگوں نے چھوڑ دی ہو, وہ بندہ کسی دور میں وہ فرض پورے کرے, اللہ کتنا راضی ہوگا, اور اب کتنے شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. سب ترتیب یعنی جس کے ذمے قضا نمازیں 6 سے کم ہیں, اگر وہ قضا نماز کے یاد ہوتے ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہ ہوگی. یہ پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہے؟ وہ یاد ہے تمہیں؟ سب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بندہ جس کے ذمے قضا نمازیں 6 سے کم ہیں, 6 سے کم ہیں, اگر وہ نماز کے یاد ہوتے ہوئے وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی. سب ترتیب کی تعریف آپ یہ سمجھ لیں چھوٹی سی, کہ وہ بندہ جس کے ذمے کوئی نماز بھی نہیں رہتی, جس کی پیچھے والی ساری نمازیں ادا ہی ادا ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب ترتیب. یہ سب ترتیب جب تک اپنی قضا نماز نہیں پڑھے گا اگلی نماز نہیں ہوگی, چاہے آگے جماعت کھڑی ہو. سب ترتیب بندے کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, وہ مسجد میں چلا گیا, وہاں جماعت کھڑی, ٹھیک ہے. جس بندے کی کوئی نماز بھی اس کے ذمہ کوئی نماز نہ ہو, وہ ثابت ترتیب ہے. جس کے ذمہ کوئی نماز بھی نہ ہو. ہاں اگر اس کی 6 نمازیں, اچھا 6 نمازوں میں علماء وطر کو شامل کرتے ہیں, 6 نمازوں میں وطر کو شامل کرتا ہے, مزید آگے تفصیل آ جائے گی. نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز موقوف رہے گی. اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی, یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائیں گی, اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں, سب کو پھر سے پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا, میں نے پہلے جو آپ کو مثال دی تھی کہ سب ترتیب نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی, عصر جماعت کے ساتھ پڑھی, مغرب کی نماز کے وقت اس کو یاد آیا یار میں نے تو فجر نہیں پڑھی تھی, میں نے تو فجر نہیں پڑھی تھی. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ فجر پڑھے گا, ظہر پڑھے گا, مغرب پڑھے گا, عشاء پڑھے گا, مغرب پڑھے گا, اب ساری ترتیب پڑھے گا, پھر ہوگی. لیکن ایک بندے کی فجر بھی گئی, اس نے قضا نہیں کی, اس نے قضا نہیں کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر فجر تک وہ آ گیا. اب 6 نمازوں کا وقت گزرنے کے بعد اگر وہ قضا پڑھے گا تو اس کی ترتیب پھر بیلنس پہ آ جائے گی. اگر ان 6 نمازوں سے پہلے قضا کر کے پڑھ لے گا تو پھر نماز کوئی نہیں ہونی, پھر وہ سارے سرے سے اس کو پڑھنا پڑیں گی. آئی سمجھ کے؟ کوئی نہیں آئی؟ وہ آپ سو رہے ہو, آپ کھڑے ہو جاؤ. نہیں سمجھ آئی؟ اوے اللہ کے بندو, پہلی جو مثال آپ کو دی تھی, ثابت ترتیب جو ہے وہ فجر کی نماز اگر قضا کر بیٹھتا ہے تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں اکیلی فجر ہی قضا کر کے پڑھوں, میں اکیلی فجر ہی قضا کر کے پڑھوں, تو وہ 6 نمازوں کا وقت گزرنے تک رکا رہے, قضا نہ پڑھے.
6 नमाज़ों का वक़्त गुज़रने तक वो रुका रहे। जैसे ही 6 नमाज़ें गुज़र जाएंगी तो क्या होगी, तरतीब टूट गई, उसकी साब तरतीब होना टूट गया। अब जो बंदा साब तरतीब नहीं है वो जब जिस नमाज को मर्ज़ी कज़ा करके पढ़े। अब इसकी साब तरतीब भी टूट गई। अब इसने जैसे ही फजर की नमाज पढ़ी, इसकी एक इसके ज़िम्मे रहती थी ना, वो साब तरतीब फिर बन गया। अब फिर से इसका सिलसिला शुरू हो गया। नहीं जी, अभी भी नहीं समझ आई। साब तरतीब के लिए ज़रूरी है होना, तो असल उसके लिए मसला तो यही था कि अपनी सबसे पहले पिछली नमाज को कज़ा करे फिर वक्ती नमाज पढ़े। लेकिन अगर बिलफर्ज कभी ऐसा हो गया उसको याद ही नहीं रहा, तो उसके लिए बेहतर और अफजल क्या है कि अपनी पिछली सारी उसने ज़ोर पढ़ी है वो भी कज़ा करके पढ़े, उसने असर पढ़ी है वो भी कज़ा करके पढ़े। 6 नमाज़ों से पहले उसको याद आ गया ना जी, 6 नमाज़ों से पहले उसको याद आ गया। तो अब उसके लिए बेहतर क्या है कि वो अपनी सारी नमाज़ें पीछे से फिर कज़ा करके पढ़े। ये आखिरी नमाज थी, मसलन इशा की नमाज आखिरी थी, उसकी छठी नमाज थी, इशा की नमाज उसकी आखिरी नमाज थी। उसकी पिछले दिन इशा की नमाज रह गई थी, उसको नहीं पता। पिछले दिन इशा की नमाज उसकी रह गई थी, उसको नहीं पता, याद नहीं रहा। उसने फजर पढ़ ली, ज़ोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब के वक़्त उसको याद आया कि यार मैं तो कल नहीं पढ़ी, अभी मेरी 6 भी नहीं हुई। बेहतर क्या है वो सारी पीछे से कज़ा करे और अब वक्ती तौर पे मगरिब की नमाज के वक़्त उसको याद है, इसका टाइम तो भी बाकी है, ये सारी कज़ा करके पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो फिर वो अभी मगरिब की अदा कर ले, वो अभी इशा कज़ा करके ना पढ़े, इशा भी पढ़ ले, वो कज़ा करके ना पढ़े। फिर वो अगले दिन ज़ोर टाइम या 6 नमाज़ें पूरी गुजर जाएँ, फिर उस वक्त इशा की कज़ा करके पढ़े। अब उसकी तरतीब कायम रहेगी। मज़ीद तवज्जो ना जाके पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, अक्खां खोल के। वो कहते हैं ना होने का मतलब ये है कि नमाज मौकूफ़ रहेगी। अगर वक्ती पढ़ता गया और कज़ा रहने दी तो जब दोनों मिलकर 6 हो गई, यानी छठी का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। अगर दरमियान में कज़ा पढ़ दी तो सब गई, सब को फिर से पढ़ेगा। दरमियान में नहीं पढ़े। मौकूफ़ का मतलब यह है वो लटकी रहेगी। मौकूफ़ क्या है, वो लटकी रहेगी। अगर 6 नमाज़ें गुजर जाएंगी, इसके बाद वो अदा करेगा तो इसकी वो अदा हो जाएगी, फिर वो इसकी अदा हो जाएगी। मसला नंबर 11, फ़ौत नमाज़ों और वक्ती नमाज में तरतीब ज़रूरी है। जबकि फ़ौत नमाज़ें 6 से कम हों, यानी पहले कज़ा नमाज़ें पढ़ ले फिर वक्ती पढ़े। जैसे आज किसी ने फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब कज़ा हो गई तो वो इशा की नमाज़ नहीं पढ़ सकता जब तक कि तरतीब वार इन चारों की कज़ा ना पढ़ ले। ये किस बंदे के लिए है जो साब तरतीब है, जिसकी 6 नमाज़ें अभी तक उसके ज़िम्मे 6 नमाज़ें, कोई एक नमाज भी उसके ज़िम्मे नहीं रहती और 6 नमाज़ें उसकी कज़ा नहीं हुई। तो ऐसे बंदे के लिए क्या ज़रूरी है, वो पहले पिछली अपनी कज़ा पढ़े, सारी वो अपनी कज़ा पढ़े। अगर वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक्ती और सब कज़ा पढ़ ले तो वक्ती नमाज और कज़ा नमाज़ों में जिसकी गुंजाइश हो पढ़े, बाकी में तरतीब साक़त है। जैसे नमाज इशा और वितर दोनों कज़ा हो गई और फजर के वक़्त में 5 रकत की गुंजाइश है तो वितर की कज़ा पढ़ के फजर की पढ़ ले, और अगर 6 रकत की गुंजाइश है तो इशा की कज़ा पढ़ कर फजर पढ़े। जितनी गुंजाइश उसको मिलती है वक़्त में, जितनी गुंजाइश उसको मिलती है वो उतनी रकतें पढ़ लेगा, वो उतनी रकतें पढ़ लेगा। फजर में टाइम रह गया थोड़ा, इसकी इशा कज़ा थी, इसकी इशा कज़ा थी, और इसको करना क्या चाहिए था कि पहले 7 रकतें इशा की पढ़े और फिर 4 रकतें फजर की पढ़े। तरतीब इसकी यही थी ना। साब तरतीब से इशा की नमाज होगी कज़ा, अब इसने पढ़नी है फजर की नमाज। पहले कज़ा करेगा इशा की। इशा में क्या क्या कज़ा करते हैं, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ेगा, फिर फजर की 2 सुनते पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा 2 फ़र्ज़। लेकिन टाइम ही इतना रह गया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर तो 2 रकतें पढ़ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकतें पढ़ सकता है तो फजर पढ़ेगा।
اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ساتھ وطر پڑھ سکتا ہوں تو وہ وطر پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے گا. اگر اس کو لگتا ہے میں فرض پڑھ سکتا ہوں 6 منٹ ہے میرے پاس تو 4 منٹوں میں رکعت ہوگی 4 ہو گئیں تو یہ اس ترتیب سے وہ 2 رکعتوں میں پھر وہ فجر کی وہ سنتے نہیں پڑے گا. فرضوں کو کیونکہ زیادہ ترجیح ہے وہ اس اعتبار سے اپنی نماز کو پڑھے گا. اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور سب قضائیں پڑھ لے تو وقتی نماز اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، باقی سب میں ترتیب ساقط ہوگی، ختم ہو گئی. یہ مسئلہ پڑھا نا ابھی، یہی مسئلہ پڑھا نا ابھی کہ نہیں. جیسے نماز عشاء اور وطر دونوں قضا ہو گئیں اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہو تو وطر کی قضا پڑھ کے فجر کی پڑھ لے، اور اگر 6 رکعت کی گنجائش ہے تو عشاء کی قضا کر کے فجر پڑھ. تو یہ تو ابھی بتایا نا جی مسئلہ 13 پڑھنا ہے. اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، اور عمدہ طریقے سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں. اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے، اور اب بمقدار جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کر لے. وہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے نماز میں سنت اور نماز میں واجبات اور نماز میں فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ نمازیں ساری پچھلی قضا اور موجودہ ادا پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو جائیں، موجودہ ادا پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ بندہ اس طرح ادا کرے گا. لیکن اگر ٹائم ہی تھوڑا ہے تو پھر بمقدار جواز، وہ بمقدار جواز کیا ہے؟ اللہ اکبر کر کے شروع کریں گے الحمدللہ سے، الحمدللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جائے گا. رکوع میں جا کے ایک بار کہے گا سبحان ربی العظیم، کھڑا ہو جائے گا سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں جا کے ایک بار کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اور تشہد میں بیٹھ کے عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس طرح پڑھ کے تو پھر وہ اپنی قضا ساتھ پڑھے گا. یہ فرض عد ہے، یہ نمازوں میں فرض عد ہے. یہ جو انہوں نے لکھا نا مسئلہ نمبر کتنا تھا؟ 13. اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو پھر دونوں ملا کے پڑھے. اگر اس کو لگتا ہے نا جی میں اگر فجر اپنی مختصر کروں اور عشاء مختصر کروں تو پھر میں دونوں ہی پڑھ سکتا ہوں، وہ مختصر کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ مختصر کرے گا. کیوں؟ فرضوں کو ترجیح ہے. جب بندے کو لگے نا سنتیں ادا کرتے کرتے فرض چھوٹ جائے گا تو سنتے چھوڑ دیں گے. کسی بندے کو لگے سنتیں ادا کرتے کرتے واجب چھوٹ جائے گا تو اب وہ سنتیں چھوڑ دے، واجب ادا کرے. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار کلی کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کسی بندے کو لگے کہ میری رکعت گزر جائے گی، میری نماز چھوٹ جائے گی، اب وہ نہ کرے. وضو میں بتائیں، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا کوئی سنت فرض ہے؟ کلی کرنا فرض ہے؟ نہیں. یہ دونوں نہیں ہیں وضو میں، یہ دونوں ہی نہیں ہیں. وہ جلدی فرض پورے کرے گا جو فرض ہیں وضو کے، فرض پورے کر کے ڈائریکٹ جا کے جماعت میں شامل ہو جائے گا. باجماعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح وہ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب والا اگر کسی بندے کو یہ پرابلم ہو گئی کہ بندہ صرف اور صرف مختصر طریقے سے فرض ادا کرے گا، جو نماز کے اندر فرض ہیں وہ فرض ادا کر لے گا تو پچھلی نماز بھی قضا کر کے پڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ مختصر اپنی نماز کر لے گا، وہ اپنی نماز مختصر کر لے گا، وہ سبحانک اللہ بھی چھوڑ دے گا. اس لیے آپ کو بولا تھا جب ہم وہ شروع سے نماز کے احکام پڑھ رہے تھے اور یہ کتاب شروع سے پڑھ رہے تھے ارکان اسلام، کہ یہ فرضوں کو ضروری یاد کریں، اسی سے ساری نماز کا انحصار ہے. سارے مسئلے پھر اسی پہ گھومتے ہیں. نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، یہ ساری بندے کے علم میں ہونی چاہیے. سیدہ صاحب کے سارے مسائل اسی پہ گھومیں گے اور پھر آگے نمازوں کے سارے مسائل اسی پر گھومیں گے. نہیں سمجھ آئی مسئلے کی؟ آپ اس کو ذہن میں اٹھائیے گا نا، گھر میں جا کے پڑھیے گا پھر سمجھ آ جائے گی. یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا مختصر کر کے پڑھے، یا جہاں جتنا جواز ہے جس سے نماز جائز ہو جائے، بس نماز جائز ہو جائے. ایک بندہ یہاں آخری رکھتے ہیں فرضوں کی، ان میں پوری فاتحہ شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا ضروری ہے. بس بندہ کھڑا رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رکوع ٹھیک.
ٹھیک ہے، پوری فاتحہ بھی فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کھڑا رہنا یہ ضروری ہے۔ تو بس اتنی دیر بندہ ویسے ہی خاموشی سے کھڑا رہے یا الحمدللہ تھوڑی سی پڑھ لے، وہ پڑھ کے فوراً رکوع میں چلا جائے۔ تو اب اس طرح یہ وہ کہہ رہے ہیں جواز کی حد تک کہ جس میں صرف جواز ہو جائے اور اس طرح کر کے اپنی پچھلی نمازوں کا بھی ادا کریں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر نمازوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ فرماتا ہے سنتے چھوڑ دیں، یعنی اللہ کے محبوب کا حکم کے مطابق ہی علماء نے مسئلے نکالے نا، سنتیں چھوڑ دیں، آپ طریقہ چھوڑ دیں، جلدی جلدی فرض پورے کریں۔ تو ہمارے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، جو فرض گزر ہے فلم ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، جو یاروں سے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، جو فون سنتے رہتے ہیں، جو لیٹے ہی رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نا، یہ اللہ نے فرمایا نماز ہلکی کر دو، یعنی یہ جو مسائل ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی نکالے گئے ہیں۔ یعنی شریعت میں کیا ہے؟ نماز ہلکی کر دو، فاتحہ شریف پڑھنی چھوڑ دو، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا چھوڑ دو، ایک بار ہی کہو۔ کیوں؟ وہ تمہارا پچھلا فرض بھی فوراً ادا ہو جائے، اس کے اندر بھی کمی نہ ہو۔ وضو کے اندر بھی یہ ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دو، کلی کرنا چھوڑ دو، کیوں؟ تمہاری جماعت نہ گزرے۔ تو جو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، اچھا یار ایک کور ہو ہونے جانے ہیں، بس ہونے جانے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ دین اتنا آسان نہیں ہے، توجہ رکھا کر۔